بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، چلیے انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اونگنے لگے۔ میں آپ کے پہلو میں چل رہا تھا، آپ سواری سے جھکنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے بغیر سہارا دیا، حتیٰ کہ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم چلتے گئے حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ آپ اونگ کی وجہ سے پھر جھکنے لگے تو میں نے آپ کو جگائے بغیر پھر سہارا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم پھر چلتے گئے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اس بار آپ دونوں مرتبہ سے زیادہ جھکے، قریب تھا کہ آپ سواری سے نیچے گر پڑتے۔ میں نے آگے بڑھ کر پھر آپ کو سہارا دیا۔ اس بار آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ ہوں۔ آپ نے پوچھا کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سے آپ کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اسی طرح تمہاری حفاظت فرمائے جس طرح تم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں اس کی تجدید کے لیے نکلا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ پہنچا۔ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو ام المومنین نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا اس بستر کے لائق مجھے نہیں سمجھا؟ ام المومنین نے بلا تعامل جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ایک مشرک ناپاک آدمی ہیں، اس لیے میں پسند نہیں کرتی کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلو